کوئی عورت اگر اپنے آنکھ کے اوپر کے بال بناتی ہے ایبروز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسی عورت پر جو آنکھوں کے اوپر کے بال بناتی ہے۔ میک اپ کر سکتی ہے، سر سنور سکتی ہے، لیکن جس پر لعنت ہے روکنا پڑے گا۔ اگر نہیں رکے گی اللہ کی لعنت ہے، اگر کر لے گی وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبادت ہے، اس کا آنکھوں کے اوپر کے بال نہیں بنانا بھی۔ اور مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں بھیجنے کا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو دنیا میں اس وجہ سے بھیجا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ زندگی میں ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی ہے کہ 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی عبادت کی شکل میں۔ سال میں 12 مہینے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کی شکل میں عبادت کے لیے صرف 1 مہینے کے روزے جو سو فرض کیے ہیں۔ زندگی کے اندر انسان کے 60 سال ہوتے ہیں، 70 سال ہوتے ہیں، 80 سال ہوتے ہیں، 55 سال ہوتے ہیں، ہر کی زندگی میں مختلف سال ہوتے ہیں، لیکن ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے صرف زندگی میں 1 مرتبہ حج کو فرض کر دیا، وہ بھی ایسے آدمی پر، ایسی مرد پر حج کو فرض کر دیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، اور اتنا پیسہ اس کے پاس جمع ہے کہ وہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے میرے اور آپ کے لیے، لیکن ان آسانیوں کو اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں مشکل سمجھ رہے ہیں تو ہمارے لیے اب آسمان سے کوئی دوسری قرآن آنے والی نہیں ہے، نہ کوئی دوسرے نبی آنے والے ہیں، نہ اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام آپ پر وحی لے کر آنے والے ہیں۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1450 سال پہلے نازل کر دیا گیا، وہی حکم ان لوگوں کے لیے بھی تھا، وہی حکم اور تعلیمات آج بھی ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس زمین پر آئیں گے ان تمام کے لیے وہی پیغام رہے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب یہاں بیٹھنے کا مقصد یہی بات ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا جائزہ لینا، اور جس مقصد سے اللہ عز و جل نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد کو ہم سمجھے یا نہیں سمجھے، یا اتنے سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 45 سال، ابھی وہ مقصد سمجھنے میں بھی ہے، تب بھی آج کی رات اللہ کی طرف سے موقع ہے کہ اللہ کے دین کو کم سے کم کچھ تو سمجھنے کی کوشش کریں، دین کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنے دنیا کے حالات اور دنیا کے معاملات اور دنیا داری کی زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ میرے اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ عزیز دوستو، زندگی تو جانور بھی گزارتا ہے اور زندگی انسان بھی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی ایک بات بڑی کامن دی ہے، ایک بات دونوں میں یکساں ہے کہ جانور کو بھی زندگی گزارنے کا علم اللہ نے دے دیا اور انسانوں کو بھی زندگی گزارنے کا علم اللہ نے دے دیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ ایک بکری ہے یا بکرا ہے یا ایک بلی ہے، آپ کے جو سو علاقے میں کئی ساری جو سو بکریاں ہیں، ان کے پیٹ میں بچے بھی ہیں۔ جب بکری بچہ جنم دینا چاہتی ہے، کون سا ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے؟ کون سا آدمی اس کا جو سو سہارا دیتا ہے؟ آپ رہے یا نہ رہے، جنگل میں کئی جانور رہتے ہیں، اللہ نے اتنا علم انہیں دیا ہے کہ بچے کو جنم دینے کی صلاحیت کا علم بھی اللہ نے جانوروں کو دے دیا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو جانور کو کیا کرنا ہے پتا ہے، جب دھوپ آتی ہے تو جانور کو کیا کرنا ہے پتا ہے، جب رات ہوتی ہے تو جانور کو کیا کرنا پتا ہے، دن ہوتا ہے تو مرغے کو بانگ دینا ہے پتا ہے، شام میں مرغے کو بانگ دینا پتا ہے، ہر جانور کو اللہ نے علم دیا ہے۔ اور اسی طرح کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، مسلمان ہیں، ہر ایک کو اللہ نے دنیا میں علم دیا ہے کہ انسان کو جب بخار آتا ہے تو کیا کرنا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے۔ اب سردی کا موسم ہے، آپ اور ہم گرم لباس پہن کر بیٹھے، کیا غیر مسلموں کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے؟ وہ بھی گرم لباس پہنتے۔ یہ تو بنیادی علم ہے جس کے ذریعے اللہ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے، لیکن خاص علم کیا ہے، خاص ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چن کر دیتا ہے، اور وہی خاص بندوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ تمام کو جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو چن لیا کہ جانور اور انسانوں کو جو علم دیا گیا اس سے ہٹ کے اللہ نے ہمیں اور علم دیا۔ وہ علم ہے کہ ہمارا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں۔ توحید کے علم سے اللہ نے نوازا، رکوع اور سجود ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے،
یہاں لوگ 10 روپیہ دے رہے ہیں، 100 روپیہ دے رہے ہیں، 500 روپیہ دے رہے ہیں، 100 روپیہ دے رہے ہیں. کیا غیر مسلم کسی کو کھانا نہیں کھلاتا؟ کیا غیر مسلم کسی کو پیسہ نہیں دیتا؟ غیر مسلم بھی یہ کام کرتے ہیں، مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کے کام کرنے میں ہمارے کام کرنے میں فرق یہ ہے، ہم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا، آخرت میں بھی مغفرت ملے گی. اس نیت کے ساتھ ہم کرتے ہیں. لیکن جو غیر کرتا ہے وہ صرف فوٹو کھینچنے کے لیے کرتا ہے. یہ ہدایت ہے. علم جانوروں کے پاس بھی ہے، انسانوں کے پاس بھی ہے، لیکن جو علم اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دیا ہے، یہ علم کی اہمیت ہے. عزیز دوستو، اس کی قدر کریں. دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے، ایمان کی دولت ہے. تصور کر کے دیکھیے کہ ہم میں اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ کسی قبر پہ سجدے ٹھکانے والا ہم کو نہیں بنا، کسی مندر کے گھنٹے مارنے والا اللہ ہم کو نہیں بنا، کسی چرچ میں گھٹنے ٹیکنے والا ہم کو اللہ نہیں بنایا. یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے. ہدایت، ایمان جو آج اللہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے، اگر اس کی اہمیت سمجھنا ہے تو ان لوگوں سے سمجھو جن کی زندگی کے 30 سال 40 سال 50 سال غیر مسلم رہ کر گزر گئے. 40 اور 50 سال میں جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اس عظیم نعمت کا احساس ہوا جو آج ہم کو نہیں ہو رہا ہے. اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، دنیا کا ہر کام، چاہے گھر کے اندر عورت جھاڑو کیوں نہیں مارتی، پوچھا کیوں نہیں مارتی، آدمی پیسہ کما کے کیوں نہیں لاتا، آدمی راشن خرید کے کیوں نہیں لاتا، بچوں کو اسکول کا بھیجانا، بچوں کو کالج کا بھیجانا، گھر کا دھونا دھلانا، شادی کرنا، ولیمہ کرنا، معاملات کرنا، اجتماع کرنا، فقیر کو پیسے دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، کاروبار کرنا، یہ سب کچھ ہماری زندگی کا وہ نظام ہے جو اللہ نے قرآن میں عطا کیا، جو اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے. زندگی کے معاملات کو اگر الگ سمجھ کے، دین کے معاملات کو الگ سمجھ رہے، ایسی محفلیں رکھنا بیکار ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں جائے گی کہ دین کے کام الگ، دنیا کے کام الگ، اس غلط فہمی کو نکالنا ہوگا. نماز کہاں پڑھتے؟ آپ دنیا میں تو پڑھتے نا، قبر میں جا کے پڑھیں گے. حج دنیا ہی میں ہوتا ہے کہ قبر میں ہونے والا ہے. عبادتیں دنیا میں ہوتی ہیں، کاروبار دنیا میں ہوتا ہے، شادی دنیا میں ہوتی ہے، بچے دنیا میں ہوتے ہیں، پڑھائی دنیا میں ہوتی ہے. اللہ بھیجا ہی دنیا میں اس وجہ سے میری عبادت کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں میرا کہنا مانو، وہ ماننا بھی عبادت ہو جائے. ساری زندگی عبادت ہے. یہ بیٹھنا عبادت، یہ ریکارڈنگ کرنا عبادت، یہ بولنا عبادت، آواز جہاں تک جا رہی لوگ سن کے اپنے لیے کچھ معاملہ کریں گے اچھائی کا، وہ عبادت. آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، وہ عبادت. یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے کل کے دن کسی کو دکھانا، وہ عبادت. ہر چیز کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. لوگ دور دراز گاؤں سے سردی کے اندر آئے ہیں، عبادت ہے. ایک عبادت محضہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو ویسے ہی کیا جائے گا جیسے کرنے کا حکم ہے. دوسرا عبادت غیر محضہ، زندگی کے کام، شادی بیاہ، معاملات، لین دین، تجارت، سیاست، دوستی، دشمنی، یہ اس وقت تک کیا جائے گا جب تک کہ دین ہمیں روک نہیں دیتا یہ کام کرنا ہے نہیں ہے تمہیں. اس کی مثال کپڑا پہننا، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی عبادت ہے. اگر کوئی مرد اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے، تم اللہ کی عبادت کی خلاف ورزی کر رہے ہو. کپڑا پہننے میں بھی اللہ کی اطاعت، ایسا پہننے میں اللہ کی عبادت. کوئی عورت اگر اپنے آنکھ کے اوپر کے بال بناتی ہے آئیبروز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسی عورت پر جو آنکھوں کے اوپر کے بال بناتی ہے. میک اپ کر سکتی ہے، سر سنور سکتی ہے، لیکن جس پر لعنت ہے روکنا پڑے گا. اگر نہیں رکے گی اللہ کی لعنت ہے. اگر کر لے گی وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبادت ہے، اس کا آنکھوں کے اوپر کے بال نہیں بنانا بھی. زندگی کو سمجھنا دی دوستو، صرف 5 وقت کی نماز عبادت نہیں ہوتی. ہر کام، حلال حرام کی تمیز، اچھے برے کی تمیز، بڑے چھوٹوں کی تمیز، اخلاقیات کیا ہے، بد اخلاقیات کیا ہے، معاملات کیا ہے، تجارت کیا ہے، حرام کیا ہے، سود کیا ہے، حلال کیا ہے، سیکھنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سال میں 2 راتوں کو یہاں پر ادھر ادھر سے ہندوستان کے علاقوں سے بولنے والے مخرر آتے ہیں تب جانیں گے. نہیں، ہر دن کا حصہ سیکھنا پڑے گا. یا بیٹھنے کا مقصد وہی عزیز دوستو، کیا وجہ ہے آخر؟ زندگی کے اندر 50 سال 40 35 26 گزر گئے، لیکن دین کا علم کیا ہے؟
مثال دیکھیے آپ، اپنی مثال دیکھیں گے پھر وہاں کی مثال. میرے ساتھ کون مانتا ہے اللہ ہر جگہ ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. اللہ ہر جگہ ہے. یہ مجلس میں جب یہ حال حدیث دوستو، قرآن مجید کی آیت اللہ نے ارشاد فرما الرحمن علی العرش استوى، اللہ رحمان عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ نہیں ہے. ہمارا رب کہاں ہے وہ تو نہیں پتا آپ کو، افسوس کی بات ہے. استماع سننی آئی حدیث دوستو. کس کی غلطی ہے؟ میری غلطی ہے، ان کی غلطی ہے. آپ کا جواب آپ کو دینا ہے. جس رب کا نام، اللہ کا نام اپنی زبان پہ لے رہے، وہ رب کہاں پر ہے نہیں پتا. افسوس کی بات ہے، عرش پر ہے، اس کے علم میں ساری کائنات ہے، ہر جگہ اس کے علم میں ہے، ہر جگہ اس کی نظر میں ہے، لیکن وہ بذات خود عرش پر مستوی ہے. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی کتنے نام ہیں؟ کتنے نام ہیں؟ ہمیں اللہ کے نام کتنے بھی نہیں پتا. اللہ کے 99 نام نہیں، 99 سے زیادہ اللہ کے نام ہے، لیکن ان تمام ناموں میں جو 99 یاد کر لے گا اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. قرآن اور سنت میں عزیز دوستو 120 سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہے جو تمہارے جمع کی. اور یہ بات جان لیجئے، کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جس کا آج تک دنیا میں کسی علم نہیں دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، میں تیرے ان ناموں کے واسطے سے مانگتا ہوں یا ربی عندک علم غیب، جو تیرے پاس تیرے علم غیب میں ہے جس کا علم مجھے بھی نہیں ہے. اتنا پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا تھا کہ قیامت کے دن جب ساری انسانیت کھڑی ہوگی اللہ کے دربار میں اور ابھی حساب و کتاب شروع نہیں کیا جائے گا، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، دوسرے انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تاکہ حساب شروع ہو. ابھی حساب شروع نہیں ہوا، جنت کے لیے نہیں، ابھی حساب شروع ہوگا، رپورٹ کارڈ دی جائے گی، نام اعمال تولے جائیں گے، پل صراط پار کرنا ہے، حوض کوثر اس سے پہ ہے، اس کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ کہیے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سجدے کی اجازت دیں گے، آپ سجدے میں سر جھکائیں گے اور اللہ وہ نام اپنا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا. اس سجدے میں اللہ کا نام لینے جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کسی کو نہیں دیا جائے گا، وہ نام اللہ سکھائے گا. ان نام کے واسطے سے اللہ سے مانگیں گے، کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا ہے. آپ کہیں گے یا ربی انسانیت کا حساب شروع کر دے، تب جا کے حساب و کتاب شروع ہوگا. اللہ کے کتنے نام ہمیں نہیں پتا، اللہ کہاں پر ہمیں نہیں پتا. پھر یہ کون سا اجتماع ہے دوستوں جب ہمارے لیے بنیادی بات کا علم نہیں ہے؟ اللہ کا علم، فرشتوں کا علم، کتابوں کا علم، رسولوں کا علم، آخرت کا علم، اچھی بری تقدیر کا علم، قرآن اور سنت میں علم نہیں ہے، تو آپ سوچئے ہماری ایمان کی حالت کیا ہوگی. جب علم نہیں ہوتا یہی وجہ بن جاتی ہے. جبکہ مسلم لڑکی غیروں کے ساتھ بھاگ کے اگر شادی کر رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ علم نہیں ہونے کی. مسلمان اگر اپنی چھوٹی موٹی دکانوں پہ لاٹری کا پرچہ لگا دیا، جوا، علم کی کمی کی وجہ سے. لوگ سیونگ اکاؤنٹ کا سود، فکس ڈپازٹ کا سود، چٹھیوں کا سود، چٹ فنڈ جسے کہتے ہیں ہمارے پاس، یہ سود کھاتے جا رہے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے. علم ہوگا تو اللہ کا خوف ہوگا، علم ہوگا تو اللہ کا ڈر ہوگا. جب اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان بڑے بڑے کام چھوڑیے چھوٹے کاموں سے بھی ڈرنا شروع کر دے گا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، پہلا واقعہ اس مجلس میں یہ جاننے کے لیے عزیز دوستوں کہ اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے. جنگ تبوک 30,000 کا مسلمانوں کا لشکر اس وقت کے زمانے کے دہشت گرد اور ٹیررسٹ سے لڑنے کے لیے نکلا. 30,000 کے لشکر میں مسلمان قوت میں بہت زیادہ تھے، مال زبردست تھا. کچھ لوگ یہ سوچے
کیا جانا ہے، گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ انہی کچھ لوگوں میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ایک آدمی تھے، ایک صحابی، وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ جنگ تبوک کے لیے مسلمان گئے، فتح ہوئی، پلٹ کر مدینہ آ گئے۔ اصول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو لوگ جنگ میں حصہ نہیں لیے تھے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر مدینہ آئیں گے، انہیں اپنی ریزن پیش کرنا پڑے گا، انہیں وجہ پیش کرنا پڑے گا، بات پیش کرنا پڑے گا، یہ کہہ کر ہم یہ جائز وجہ تھی نہیں آئے۔ جنگ سے پلٹ کر آئے، کعب بن مالک اور دوسرے لوگ قطار میں کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی جاتا، جا کر کہتا میری یہ وجہ تھی نہیں جا سکا، یہ وجہ تھی نہیں جا سکا، یہ وجہ تھی نہیں جا سکا۔ کعب بن مالک کا نمبر آیا۔ عزیز دوستو، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، عبادت، اپنی زبان، اپنے اعمال، اپنی عبادت، ہر چیز اللہ کے خوف سے ہونی چاہیے۔ پوچھا، کعب بن مالک کا نمبر آیا، کہا کعب بن مالک، سب لوگوں نے اپنی اپنی بات بتا دی ہے، بتاؤ میدان جہاد میں تم کیوں شریک نہیں ہوئے جو فرض العین تھا تمہارے اوپر؟ کعب بن مالک جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کو آ کر ایک سے ایک بہانہ بیان کر رہے ہیں اور آپ ان کے بہانے کو تسلیم کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن مالک میں اتنی طاقت ہے کہ میں ایسی ایسی باتیں کر سکتا ہوں اپنی زبان سے کہ آپ میری باتوں کا اقرار کر لیں گے اور کہہ دیں گے کعب بن مالک تیری وجہ بھی جائز تھی، جا تجھے معاف کیا گیا، کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ لیکن کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ نہیں کہتا تھا۔ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر دیکھیے، اللہ کا خوف دیکھیے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ نہیں کہتا، یہ لوگ کیا کہتے میں نہیں جانتا، لیکن میری وجہ کچھ نہیں تھی، میں بس یوں ہی گھر میں بیٹھ گیا تھا، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جب تو نے سچ کہہ ہی دیا ہے، جب سچ کہہ ہی دیا ہے تو اب تو تیرا معاملہ میں معاف کرنے والا نہیں ہے، جب تک کہ آسمان سے اللہ تیری مغفرت کا فیصلہ نہ کر دے میں تجھے معاف کرنے والا نہیں۔ اور کیا سزا دی گئی؟ سزا یہ دی گئی کہ اب مدینے کے سارے شہر میں کوئی آدمی کعب بن مالک سے بات نہیں کرے گا، اسے سلام تک نہیں کرے گا۔ سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، بات چیت بند۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کی، وجہ نہیں رکھتے ہوئے، عذر نہیں رکھتے ہوئے، ریزن نہیں رکھتے ہوئے، تب تو اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اس کے بعد میں بازاروں میں جاتا، لوگ مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو میں دیکھتا، اور جب میں نماز پڑھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے لوگ دیکھنا بند کر دیے۔ ایک دن گزر گیا، سوچیے آپ کے گھر میں آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، 2 دن 3 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، 40 دن گزر گئے، کوئی آدمی کلام نہیں کر رہا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کے بارے میں فرما ترجمہ ہے، مدینہ وسیع زمین ہوتے ہوئے تنگ کر دی گئی۔ کعب بن مالک کہتے دم گھٹتا، جی گھٹتا ہمارا مدینہ کے اندر لوگ جب بات نہیں کرتے۔ ارے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی کلام کرنے والا نہیں ہے، سلام کرنے والا نہیں ہے، سب کی چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہے۔ 40ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعب ادھر آؤ، کہا آج سے تیری بیوی سے بھی بات کرنا بند کر دے۔ اللہ بڑھا دیا گیا سزا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیوی کو طلاق دے دوں؟ کہا طلاق نہیں، اس سے بات کرنا بند کر دے۔ کہتا مزید 10 دن بڑھ گئے، 40 وہ اور 50 یہ دن، تنگ آ گئے۔ کیسی سزا؟ سچ کہنے کی سزا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50واں دن تھا، فجر کی نماز پڑھ کر کعب بن مالک اپنی گھر پہ چھت پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ دوڑتا ہوا مسجد نبی کی طرف سے ایک آدمی پکارتا ہوا کعب بن مالک،
جیسے آواز سنی کعب بن مالک اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے لیے شکر گزاری میں سجدہ رکھ دیا اور اللہ کی شکر گزاری کرنے لگے، یہ سوچ کر کے شاید میرے لیے آپ بات چیت کرنے کا پیغام آ گیا۔ کہتا وہ آدمی آ کر کعب تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بلا رہے مسجد نبی میں۔ کعب بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچ کر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب جو 50 دن سے تیرا سماجی بائیکاٹ چل رہا تھا آج ختم کیا جاتا ہے۔ کیا پوچھتے ہیں کعب بن مالک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فیصلہ دیا گیا تھا آپ کی طرف سے دیا گیا تھا، اس وقت آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اب تو آسمانوں سے جب تک فیصلہ نہیں آئے گا تب تک ہم تجھ سے بات نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے یہ فیصلہ آپ کا ہے، یہ عرش والے رب کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے کعب بن مالک جان لے یہ فیصلہ تیرے رب اللہ کی طرف سے آیا ہے، تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ فیصلے اللہ کی طرف سے آج عزیز دوستو، حق پر جمے رہنا، دین پر جمے رہنا، سچائی پر جمے رہنا، باطل سے دور رہنا، جھوٹ سے دور رہنا، حرام سے دور رہنا، جوے سے دور رہنا، ہر برائی سے دور رہو، اللہ کی مدد زندگی میں آتے رہے گی۔ لوگ روٹی کھا کر 2 پیسے کما کر خوش رہیں گے، لیکن حرام کمائی والے کے آنکھ پر کپڑا دکھے گا، حرام کمائی والے کے گھر پہ لائٹ دکھے گی، حرام کمائی والے کے پاس گاڑی بنگلہ دکھے گا، لیکن ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے انسان کا حرام کی وجہ سے عزیز دوستو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام کا کھاتا ہے وہ حرام کا لباس پہنتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو جاننا تو چاہیے پڑے گا نا حرام کیا ہے حلال کیا ہے، سیکھنا پڑے گا نا عزیز دوستو۔ زندگی کے اندر جیسا چل رہا باپ نے یہ بتایا تھا، دادا نے یہ بتایا تھا، زندگی سے نہیں ہو سکتا۔ دین سیکھنا پڑے گا، دین سمجھنا پڑے گا۔ اس مجلس کا مقصد بھی ہے دین سیکھ کر سمجھنا ہے، اللہ کا خوف ہر چھوٹے بڑے معاملے میں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ یہ پوچھ لیجئے دین کا معاملہ کیا ہے، دین سیکھنا کیسا ہے۔ سوال کس سے کرنا؟ لیجئے نمبر 9849758154، دن اور رات کے 24 گھنٹے واٹس ایپ پہ آپ کا سوال کریے، انشاءاللہ آپ کو جوابات مل جائیں گے۔ عزیز دوستو، زندگی اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اس کا تقوی کے ساتھ گزارنا، یہی بنیادی مقصد ہے۔ مسجد میں نماز عبادت کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر لوگوں سے بات چیت کرنا بھی اجر و ثواب اور صدقہ بن جائے گا ہم تمام کے۔ عزیز دوستو، آج اللہ کا خوف نہیں ہونے کی وجہ سے مسلم معاشرے میں میرے اور آپ کی زندگی میں اتنی بڑی برائی پھیل رہی ہے، وہ صرف جسم کے ایک حصے سے جس کو زبان کہا جاتا ہے۔ اللہ کا خوف نہیں ہونے کی وجہ سے آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کے ڈر پہ ہاتھ سے نہیں اپنی زبان سے مار دے رہا ہے، اپنی زبان سے مایوس کر دے رہا ہے، اپنی زبان سے سامنے والے کے مستقبل کو برباد کر دے رہا ہے، سامنے والے کی زندگی کو برباد کر دے رہا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تمہیں بتاؤں وہ ایک عمل کہ جس کو کر لو گے تو تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ، تمہارا زکوٰۃ، تمہارا جہاد، یہ سب پر جو اجر ملتا ہے وہ سلامت رہ جائے گا۔ کیا بتاؤں عمل؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ عمل کون سا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اگر وہ عمل ہم نہیں کرے تو نماز کا اجر نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ روزہ رکھتے ہیں اگر وہ عمل زبان والا نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ کہا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اپنی نیکیاں اپنی عبادت کا اجر سنبھال کے رکھنا چاہتے ہو، اللہ کے پاس آخرت میں اس کا اجر پانا چاہتے ہو، اپنی زبان پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کف علیک ھذا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، تمہارے اعمال کے اوپر جو اجر ملتا ہے اللہ تمہیں پورا دے گا۔ لیکن زبان اگر پھسل گئی تو سمجھو تمہارے عمل برباد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سوتن یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی کے بارے میں صرف اتنا کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیہ آپ کی ایک اور بیوی آپ کے ساتھ چلتی ہے خد میچ نہیں ہوتا، وہ تھوڑی چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کہا عائشہ
تو نے تو ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر تیری اس بات کو سمندر میں ڈبایا جائے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا، سمندر جیسی نیکیاں لے کر آؤ، لیکن اپنی زبان سے ایک دوسرے مسلمان کو اگر تکلیف دی تمہاری ساری نیکیاں برباد ہونے کے دہانے پر۔ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیے تھی دوستو، بالخصوص ایسے مسلمانوں کے بارے میں جہاں آپ دیکھتے ہیں یہ مسلمان گناہ کر رہا ہے، یہ مسلمان شراب پیتا، یہ مسلمان جوا کھیلتا، یہ مسلمان راندی رکھاتا، یہ مسلمان قتل کرتا، یہ مسلمان شراب پیتا، یہ مسلمان زنا کرتا، خبردار اپنی زبان کو بھی ایسے لوگوں کے بارے میں مت چلائیے، اچھی بات کریے ایسے لوگوں سے۔ اس لیے کہ جب زبان چلتی ہے تو اس جملے کو یاد رکھو دوستو، میں اور آپ ہم میں سے ہر کوئی شیطان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ خاص طور پہ عورتیں بھی اس بات کو یاد رکھیں، مرد بھی یاد رکھیں، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں یہاں پر ہر گلی میں کہیں نہ کہیں 4 عورتوں کے نکڑ پہ جمع بڑا ہے۔ جب گفتگو چلتی تو کیا چلتی؟ کیا دین کی بات ہوتی؟ تمہارے گھر میں کیا ہوا تھا، میرے گھر میں کیا ہوا تھا، تیرا شوہر کیا بولا تھا، میرا شوہر کیا بولا تھا، تیرا سسر کیا بولا تھا، میرا سسر کیا بولا تھا۔ مرد حضرات خوش ہو رہی، چلو ہماری عورتوں کو بولنے والا کوئی تو بھی آیا۔ یہاں عورتوں کو بولنے کے ساتھ مردوں کو بولنے والا بھی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہر مجلس میں خالی عورتوں کو بولا جا رہا۔ تو مرد کی مجلسوں میں کس کی بات ہوتی پھر؟ میری بیوی نے ایسا کر دیا، میری ماں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، میری ساس نے ایسا کر دیا۔ تم بھی تو ادھر کی بات کر رہے، پھر ادھر کی بات چل رہی ہے، سب کے سب مل کر اپنی نیکیوں کو برباد۔ افسوس کہ اپنی عورت، اپنی بیوی کی غیرت تمہارے پاس نہیں ہے، اور اس کی برائی، اس کے گناہ 4 دوستوں کے سامنے بیان کر رہے ہو۔ اور افسوس عورتوں پر کہ تمہارے پاس اپنے شوہر کی غیرت، اس کی جو عزت کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی برائی کو 4 سہریوں میں نچا رہے ہیں۔